معزز سامعین کرام، سبحان اللہ، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ سبحان اللہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ عن عویم بن ساعدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واسہارا، فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لا يقبل منه يوم القیامت صرف ولا عدل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پہ حاضر نہایت باوقار مسلک اعلیٰ حضرت کی پابند شخصیات اور میری نگاہوں کے سامنے یہ حسین کھلکھلاتے ہوئے چہرے جو قرب و جوار، دور و دراز یا محلے سے یا لمبا سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں، جملہ سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، رحمت عالم، سید عالم، مالک انس و جاں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا میں نہیں جانتا کہ کس قسم کی توقعات آپ نے مجھ سے وابستہ رکھی ہے، کیا سننے کے موڈ میں آپ ہیں، کیا کیا سوچ کر آئے۔ حضرت مولانا علی مصطفیٰ صاحب نے تو اتنا زیادہ بول دیا کہ اتنا تو میں بھی نہیں بولتا، کوئی کسر ہی باقی نہیں رکھی۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس مجلس میں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ویسے اگر وہ نہ بھی آتے تو ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ میرا جو واٹس ایپ چینل ہے آپ کے پیران کرام نے اس کو فالو کر رکھا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور کوئی میسج مس نہ ہو نیٹ ورک کی وجہ سے تو کئی سارے فونز کے اوپر فالو کر رکھا ہے کہ جیسے ہی کلیم حنفی کچھ ڈالے فی الفور علی الفور ہم کو مل جانا چاہیے۔ میں ان تمام بچوں سے عرض کروں گا، نہیں ابھی ایسا ماحول اتنا مت کریٹ کرو، مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دو۔ ہنسی مذاق سے پرے، جذبات سے پرے جب میں آ رہا تھا تو کچھ اس قسم کے بھی نعرے لگ رہے تھے جو مجھے خود پسند نہیں۔ ان میں بہت سے ایسے بچے ہیں جنہیں کچھ نہیں معلوم ہے، محبت اہل بیت کے نام پہ، محبت مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر جذباتی باتوں کی رو میں بہہ کر ساتھ ہو گئے ہیں، لیکن جب حقیقت کھلتی ہے، اللہ توفیق دیتا ہے
تو بہت سے پلٹ گئے, تھوڑے سے رہ گئے ہیں بچے کچھ. امید قوی ہے رب تعالیٰ کی ذات سے انشاءاللہ ان کا بھی صفایا ہو جائے. بے شک بے شک, آمین. عزیزان ملت اسلامیہ, اصل میں جو صوفہ آپ نے لگایا تھا وہ آرام کرنے کے لیے ہے, تقریر کرنے کے لیے نہیں. میں اس پہ انکمفرٹ محسوس کر رہا تھا. پھر سیکنڈ جب چیئر آپ نے منگائی تو اس میں ایسے ٹائٹ بیٹھنا پڑتا ہے, وہ پش نہیں ہوتی. تو میں نے کہا بہتر ہے یہیں بیٹھ کر آج تقریر کر لیتا ہوں. اور تقریر کیا کرنی ہے, باتیں کرنی ہے. چند باتیں ہیں, دل کا حال ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے, گزارشات ہے, اس امید پر کہ جتنا کچھ آپ سنیں گے عزم مصمم کر کے اٹھیں گے کہ ان سچی تعلیمات کو پوری زندگی ہم سینے سے لگا کر رکھیں. جو لوگ اس وقت مجھے اپنا بہت بڑا دشمن خیال کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہمارا دشمن ہے, میں انہیں بتا دوں کہ خدا کی قسم میں آپ کا دشمن نہیں, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, آپ کا بھلا چاہتا ہوں, آپ سے ہمدردی ہے اور مجھے آپ سے ایک لگاؤ ہے. بھلے آپ مجھے اپنا دشمن تصور کریں. ایک شخص کے ہاتھ میں اگر زخم ہو جائے, پھوڑا نکل جائے, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ایک بالغ نظر ڈاکٹر جو سرجن ہے وہ دیکھنے کے بعد اس کا ایک ہی علاج تجویز کرتا ہے کہ اس کی سرجری کی جائے, آپریشن کیا جائے. تو ڈاکٹر جب چیر پھاڑ کرتا ہے تو اس وقت مریض چلاتا ہے, چیختا ہے. تو مریض کا چیخنا چلانا درد کی وجہ سے ہے. تو ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کا چیخنا چلانا دیکھ کر آپریشن کرنا بند کر دے. نہیں, اسے چاہیے کہ اپنا کام پورا کرے, اس لیے کہ تھوڑی سی دیر کی یہ تکلیف اسے ہمیشہ کے لیے سکون پہنچائے گا. میں جانتا ہوں میری کچھ باتیں کچھ لوگوں کو اتنی ناگوار گزریں گی کہ بعد میں وہ چیخیں گے, چلائیں گے, لیکن خدا کی قسم مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر جن کے پیچھے ہو لیے, ان کا ایک زمانہ ہم نے وہ بھی دیکھا تھا جب سختی کے ساتھ وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت پر کاربند تھے, ہم نے دیکھا. لیکن مسئلہ ایسا ہے, میں اس زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جب تاج الشریعہ سے الجھتے ہیں تو خدا جانے تاج الشریعہ سے الجھنے میں کیا حکمت ہے کہ اعلیٰ حضرت تک پہنچتے ہیں, وہیں تک سیمت نہیں رہتے ہیں, بڑھ کر حضرت امیر معاویہ تک پہنچ جاتے ہیں, حضرت سفیان, حضرت ہندا, صحابہ تک پہنچ جاتے ہیں. پھر ان کے اندر کچھ اس قسم کی بدعقیدگی آتی ہے کہ وہ مولائے کائنات کی محبت میں غلو کر کے انہیں جملہ صحابہ پر حتیٰ کہ حضرات شیخین پر فضیلت دیتے ہیں. یہیں پر بس نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ حضرات انبیاء سے بھی مولائے کائنات کو افضل قرار دینے لگتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلا اسٹیپ ہے یہیں پر آپ وارن ہو جائیں, الرٹ ہو جائیں, سمجھ جائیں اور تاج الشریعہ سے الجھنا چھوڑ دیں. تاج الشریعہ کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا کی ہے اور وہ مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے. خدا کی قسم جو ان سے ٹکرایا ہے میری ناچیز آنکھوں نے دیکھا ہے, اس بزرگ عالم نے دیکھا ہے. مجمع میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بتائیں گے کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا. یہی داون گیرا ہے. جب آپ آتے تھے تو ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے آتے تھے. میں جانتا ہوں کچھ نشیڑی, گنجیڑی, چرسی, گردلے, چاندی کا چلم پھونکنے والے تمہارے 10-20 مریدین ہیں ابھی داون گیرے کے اندر, لیکن جو جلوہ تمہارا 20 سال پہلے کرناٹک میں تھا, بمبئی میں تھا, پورے ہندوستان میں تھا, آج حال یہ ہوا جیسے ہمارے گلی کوچوں میں بھیک مانگنے والے ہاتھ کا مائک لے کر گھومتے ہیں. اس حال میں 10x10 کے کمرے میں چند مریدین میں چلا رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا, کمرہ 10x10 کا ہے, بیٹھے بھی 4-5 لوگ ہیں, تو پیر صاحب اتنا گلا پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا گلا پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو ڈیموشن چالو ہو گئی, ڈیموشن چالو ہو گئی. اتنا ڈیموشن چالو ہوا کہ اب بمبئی میں پروگرام نہیں ہوتے, بڑے بڑے شہروں میں بلائے نہیں جاتے. ہاں ٹچے لوگ ہر جگہ 2-4-10 پائے جاتے ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ 20 سال پہلے جو معاملہ آپ کا تھا تاج الشریعہ سے وابستگی کے وقت اور آج جو معاملہ ہے اس میں کتنا فرق آیا. پھر چرسی ایک چرس کا گھونٹ مارنے کے بعد کہیں گا کربلا میں بھی تو تھوڑے ہی لوگ تھے, ہمارا تھوڑا ہونا اہل حق کی نشانی ہے.
بے وقوف، اپنے آپ کو اس نورانی قافلے سے مت ملا، اپنے آپ کو اس مقدس قافلے سے مت ملا۔ کربلا میں جتنے تھے کیا ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھی؟ لباس سنت نہیں تھا؟ کیا معاذ اللہ وہ صحابہ پر بھونکتے تھے؟ کیا وہ قبروں پہ سجدہ کرتے تھے؟ کیا وہ رسول اللہ کے حرام کردہ کو حلال کہتے تھے؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا وہ امام عالی مقام کی قربانی کا مذاق تعزیہ کی شکل میں بناتے تھے؟ کیا کربلا کے اندر ایسے تھے جو نماز چھوڑ دیتے تھے؟ عجیب لوگ ہیں یار، ذرا سوچو ان کے بیانات کس ٹائپ میں ہوتے ہیں کہ فلانا زانی ہے تو کیا ہوا، زانی ہے تو کیا ہوا، سنی تو ہے، کم سے کم وہابی تو نہیں ہے، شرابی ہے تو کیا ہوا، سنی تو ہے وہابی تو نہیں ہے، قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے تو کیا ہوا، ڈی جے بجا رہا ہے تو کیا ہوا۔ یعنی ان کے نزدیک صرف وہابی نہ ہو، باقی جتنے حرام کام ہے سب کر ڈالے، اس کے اسلام پر فرق نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے ایسا اسلام تمہاری زندگیوں میں آئے جس نبی علیہ السلام نے اس دین کے لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ پر پتھر لگے، خون مبارک بہ کر آپ کی نالین شریف میں آیا، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ بستی کے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ جس نبی نے دین کے لیے حالت نماز میں جس کے پیٹھ پر اوجڑی ڈالی گئی ہو، جسے رات کی تاریکی میں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہو، 3 سال شعب ابی طالب میں قید کیا گیا ہو، جس کے راستے میں گندگی ڈالی گئی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی سیرت طیبہ پڑھو۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اے سنی مسلمان داون گیرے کے، اگر تجھے زندگی گزارنا ہے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ دیکھ، صحابہ کرام کی سیرت طیبہ دیکھ، اہل بیت پاک کی سیرت طیبہ دیکھ۔ یہ ٹکے کے چند ملا جو دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہے ہیں، بدعات کو فروغ دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب کا نام لے کر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے داون گیرا کے سنی مسلمانوں، جتنے داون گیرے میں اہل خبیث ہیں، گوگل کے مقلد ہیں، غیر مقلد ہیں، درود پاک پڑھیں اللہم صلی جتنے اہل حدیث ہیں کیا وہ حدیث دکھا کر گمراہیت نہیں پھیلا رہے ہیں؟ 8 رکعت تراویح ہو، 3 طلاق کو 1 کہنا ہو، ہاتھ یہاں باندھنا ہو، رفع الیدین کرنا ہو، فوق صدری ہو یا پھر رفع سبابہ ہو یا امام کے پیچھے قرت ہو، جتنے مسائل ہیں سب میں وہ حدیث دکھا رہے ہیں۔ جب حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، قرآن کا نام لے کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو کیا فتاوی رضویہ کے نام پہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا؟ فتاوی رضویہ عام کریں گے، فتاوی رضویہ کا عربی نام بھی پتا ہے؟ ایک غیر مقلد مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا، گدہ الذی خردماغ بیدال کبودم چغت البخارا اقبس الناس مطفی ناتقی خالق البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب۔ تو میں نے اس کے سامنے خالص عربی والی بخاری رکھی، بولے بخاری میں مسئلہ ہے، بخاری میں مسئلہ۔ میں نے کہا بخاری کا نام بھی پتا ہے؟ بولے بخاری۔ ابے میں نے کہا بے وقوف، اسے ہم لوگ بخاری کہتے ہیں، اس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ اس کتاب کا نام ہے۔ داون گیرے کے اہل حدیثوں، آج کلیم حنفی امام اعظم کے غلام سے بخاری کا پورا نام سن لو۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ فتاوی رضویہ پڑھنا بھی آتا، فتاوی رضویہ نام لینے کی تمیز ہے۔ جتنے بھی یہاں پر ڈھول کی ہیں، سبحان اللہ، ابے بے وقوفوں، میرے منہ پہ کتے کا منہ لگاؤں گے اور اسٹیٹس پہ لگاؤں گے، تمہارے کلیجے کی آگ ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ یہ ہجڑے چالے مت کرو، یہ آپا چالے مت کرو۔ آؤ، کلیم حنفی داون گیرے میں بیٹھا ہے اور للکار رہا ہے سب ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں
शेर बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत देखो, जितने सनाबिल के मुरीद हैं, शमाइल के हैं, महरान के हैं, जिनके भी है, रुक भाई, मैं जोक थोड़ी मार रहा हूं, मुझे बोलने देना। तकरीर मेरी है, तारीख मेरी ली गई कि तुम्हारी ली गई? परेशान कर डाली। मैंने सोचा कि जाकर आराम करूंगा, एक जाता नहीं कि 10 आते। ऐसा पीठ टेकने का मौका नहीं मिल रहा मुझे, जियारत करना। अरे देख ले भाई, मजमे में आने वाला हूँ मैं, कौन सा 10x10 के कमरे में बैठ के बयान करूंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुनो, सनाबिल के मुरीद या इदरीस के मुरीद, जिसके भी आप मुरीद हो, मैं अल्लाह की कसम खा के उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, उनसे मेरा कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। और अभी हमारे मरकज ने उन पर कोई सख्त हुक्म नहीं लगाया। जो बच्चे उनकी तरफ इस चाह में तकरीर सुन रहे भाई, क्या हुआ बोल, जगह नहीं पुर रही, आ इधर बैठ, आ ना, आपस में बातें कर ले रहे, तो मैं क्या बोलूं, लोग क्या सुनेंगे दूर दूर से आके। हाँ, इरशाद देता हूँ, मुकर्रर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तकरीर करूं नहीं करूं? मौलाना आले मुस्तफा साहब देखो, बहुत सख्त आदमी है, बहुत टाइट आदमी है, लेकिन बहुत राइट आदमी है। ये तो इतना ज्यादा दे दिए कि मैं सोच रहा था यार कहीं से कोई मसला ना खड़ा हो, लेकिन इन्होंने सही कहा। ये मेरी हौसला अफजाई के लिए और मुझे दाद देने के लिए, हिम्मत मेरी जवान करने के लिए तशरीफ लाए थे। बहुत अच्छा बोले, अल्लाह इनके इरादों में पुख्तगी अता फरमाए। देखो, आज जितने भी बरेली से उलझ कर तुम ये समझ रहे हो कि सनाबिल, इदरीस या शमाइल वगैरह वो ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं, वो हुजूर ताजुश शरिया से इसलिए उलझ रहे हैं कि ताजुश शरिया गलती पर है, माज़अल्लाह, या लाखों करोड़ों रज़वी गलती पर है और वो हक पर है, और उन्होंने सही मानों में फतावा रज़विया को समझा, और जो आला हजरत के उलूम का वारिस है यानी ताजुश शरिया, वो फतावा रज़विया को नहीं समझ सके। तो खुदा की कसम आप धोखे में है। मैं रात भर दावनगिरे में हूँ, कल मैं शिमोगा में हूँ, परसों मैं शिरालकोपे में हूँ, उसके बाद 20 को मैं मुंबई जा रहा हूँ। अगर आपके भैया लोग, 1 साल होने आ गया चैलेंज देकर मुझे, अगर आपके भैया लोग कल आ सकते हैं, परसों आ सकते हैं, आप पूरा पीलीभीत उठा कर ले आइए। मैं काफिला लेकर नहीं आऊंगा, मजमा लेकर नहीं आऊंगा, मैं तने तनहा आऊंगा, और उन सब के सामने बैठकर मैं उनकी इस्लाह करने के लिए तैयार हूँ। और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, वो गलती पर हैं। देखो, जो बच्चे उनके पीछे लगे हुए हैं और उनकी मोहब्बत में आकर बुजुर्गाने दीन की तौहीन कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हम अहले बैते पाक की मोहब्बत में है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जो आपको सुन्नियत के नाम पर दिया जा रहा है, मसलके आला हजरत के नाम पर दिया जा रहा है, वो स्वीट पॉइजन है, वो सुन्नियत नहीं है, वो मसलके आला हजरत नहीं है। क्या आला हजरत ने इस ताजियादारी की इजाजत दी है? जो तुम कर रहे हो वो मुरव्वजा ही है। क्या आला हजरत ने इस तरह कब्रों के सामने सजदे की इजाजत दी है? क्या आला हजरत ने औरतों को मज़ारात की हाजिरी की इजाजत दी है? पता नहीं क्या अजीबो गरीब बकलोली करते रूम में बैठकर। अरे मजार ही में तो जा रही है, बाजार पे जाने वाली को रोको। अबे बेवकूफ, हमने कब कहा कि बाजार में बेपर्दा जाना जायज है? अब कोई जा रही, इसका मतलब मजार पे जाने की इजाजत दी जाए? बकलोली मत करो। ये अल्लाह की किताब है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तुम्हारा मजहब हनफी है, हमारा मजहब हनफी है। तुम्हारा मसलक मसलके आला हजरत है, हमारा मसलक मसलके आला हजरत है। ऐसा कौन सा बड़ा मसला है जो बैठकर हल नहीं हो सकता है? आओ बैठ जाओ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर आपके पूरे काफिले में कोई पढ़ा लिखा है तो उसे हमारे सामने बिठा दो। इंशाअल्लाह
10 मिनट में मसला हल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजु शरिया से उलझते उलझते आपने देखा यहां तक बात बढ़ गई अमीर मुआविया से हमें क्या लेना देना। अब बुग़्ज़ आ गया साहबा। इतनी बड़ी जहालत कि अबू बकर तो सय्यदुल बशर हैं, फातिमा जाने बशर। आज तक जवाब नहीं दिया आपके पीर ने, फातिमा जाने बशर कैसे है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। क्लिप मौजूद है मेरे फोन में सनाबिल की, जिसमें वो कह रहा फातिमा जाने बशर है। क्या ये सैयदाए कायनात की तौहीन नहीं है? जाने सय्यदुल बशर कहना चाहिए, जाने खैरुल बशर कहना चाहिए। तुमने तमाम आदमियों की जान कह दिया सैयदा ज़हरा को, लेकिन तुम्हें तौबा की तौफीक नहीं हुई। इतना ही नहीं, अब तो मौलाए कायनात के ऐसे कसीदे पढ़ रहे हैं। एक मजार बना ली किसी खातून की, वहां पर एक ऐसे कपड़े का एक लटका हुआ है झालर, उसमें 12 इमामों के नाम है, हजरत इमाम मेहदी का नाम है, उसके आगे अलैहिस्सलाम लिखा है। कदम शीयत की तरफ जा रहे हैं, समझो। तुम समझ रहे हो कि तुम्हें ये मसलके आला हजरत का जाम पिला रहे हैं, ये मसलके आला हजरत नहीं है। अल्लाह की कसम, ये राफजियत है, ये नाम निहाद मौलाइयत है, जिसे मौलाइयत कहा जा रहा है। ये सुन्नियत से हटना है। मसलके आला हजरत ये है कि अल्लाह के तमाम महबूब बंदों से मोहब्बत की जाए, और सहाबा के जो मामलात हैं उनमें पढ़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं तेजी के साथ मज़ारात से, दरगाहों से, खानकाहों से राफजियत बढ़ रही है। आपको मालूम है हिंदुस्तान में राफजियत क्यों बढ़ रही है? उसकी मेन वजह आप सुनिए। ईरान जो राफजियों का सेंटर है, मरकज है, वहां पर ज्यादातर लोग एथिस्ट बन रहे हैं, नॉन बिलीवर्स, जो किसी खुदा को नहीं मानते। अब ईरान परेशान है कि हमारे जो राफजी है हमारे हाथ से निकल रहे हैं। ईरान की करेंसी अगरचे डाउन है, लेकिन ईरान में पैसा बहुत है। ईरान का दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इल्हाक है, इश्तराक है, और उसने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में ईरान राफजियत फैलाने के लिए पैर पसार रहा है। जब अंग्रेजों को वहाबियत फैलानी थी तो मुल्लों के जरिए, हकीमुल उम्मत के जरिए, शेखुल इस्लाम के जरिए, हुज्जतुल इस्लाम के जरिए, इमाम रब्बानी के जरिए, शेखुल हिंद के जरिए वहाबियत फैली। अब राफजियों को हिंदुस्तान में राफजियत फैलानी थी तो कैसे फैलाई जाए? तो उन्होंने टारगेट किया दरगाहों को, टारगेट किया मुजावरों को, टारगेट किया शरीयत बेजार पीरों को। हिंदुस्तान में 958 खानकाहें ऐसी है जिनको ईरान से बाकायदा मंथली पैकेज आता है, सैलरी आती है, मजबूत सैलरी आती है, और लोगों का काम यह है कि उन्हें पूरी तरह राफजी ना बनाओ, बल्कि मोहब्बते अहले बैत के नाम पर उनके दिलों में सहाबा का बुग़्ज़ पैदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप देख रहे हैं, कि कई पीरों की, भाई ये जब मैं माइक पर आ रहा हूं तो ये काले खां की तबीयत क्यों खराब हो रही है? एक ही बार इसको सही से सेट कर लो। अभी तो आगाज है, अभी तो तमीदी गुफ्तगू मैं कर रहा हूं, और अभी तो सिर्फ 12 ही बजे जी, नहीं 12 ही बजाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने वो हमारे बच्चे हैं गौर से सुने मेरी तकरीर को, रात की तन्हाई में बैठे। जन्नत में अगर कोई जाएगा तो अल्लाह की कसम, जो ईमान और अकीदा सलामत लेकर गया। तुम जिन पीरों पे भरोसा करके ये मुर्शदा, हजरता, पीरा, सरकारा, पाशा, अयो हमारे पीर नहीं सो, नमाज माफ करिए, चल भाई पावा पढ़ ले। ये कर्नाटक में जो एक पत्थर उठाओ एक मुर्शद निकल रहा है, और सैयदों की तो गिनती नहीं है। अजीजाने गिरामी वकार, खुदा की कसम किसी की मोहब्बत तुम्हें तभी जन्नत में लेकर जाएगी जब वो खुद राहे रास्त पर हो। रात के तारीकी में बैठकर सोचना कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ
وہ راستہ کیسا ہے؟ کیا وہ راستہ مجھے جنت کی طرف لے کر جائے گا؟ ہندوستان میں رافضیت پھیلانے کے لیے ایران بھرپور مدد کر رہا ہے۔ اب اچھے اچھے پیروں کی بولی چینج ہو رہی ہے، اچھے اچھے فقیروں اور مجاوروں کی بولی چینج ہو رہی ہے۔ اب ہم تو ان کی بھی بولی چینج دیکھ رہے ہیں جو کٹر مسلک کے اعلیٰ حضرت والے تھے، اعلیٰ حضرت کے بغیر جن کا پانی نہیں اترتا تھا، خاندان اعلیٰ حضرت کے بغیر جن کا لقمہ نہیں اترتا تھا، جو خود نعرہ لگاتے تھے ہمارا مرکز بریلی، ہمارے امیر تاج الشریعہ، لیکن حالات ایسے آ گئے، ایرانی ریال کی چمک نے ان لوگوں کو بکنے پر مجبور کر دیا۔ آج یہ اپنے جاہل چرسی مریدوں کے اندر صحابہ کرام کے حوالے سے بغض پھیلا رہے ہیں، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ کے لیے نوجوانوں کے دل میں بغض آیا ہے۔ امیر معاویہ نے بڑا ظلم کیا ہے، امیر معاویہ نے مولا علی کے لیے جنگ کی ہے۔ آج کے اس مجلس میں میں ایک حوالہ ایسا دے رہا ہوں، جتنے بھی داون گیرے میں رافضی یا ان کا چھٹن کھانے والے ہیں، یا آن لائن جتنے رافضی میری تقریر سن رہے ہیں، یا آل کرناٹکا کے اندر جتنے شیعہ میری تقریر سن رہے ہیں، کرناٹک سے لے کے بمبئی تک، بمبئی سے لے کے آذربائیجان تک، آذربائیجان سے لے کے حوض علمیہ قم تک، وہاں سے لے کے تہران تک، وہاں سے لے کے مشہد مقدس تک، دنیا کے تمام رافضی جو حوالہ میں دے رہا ہوں اسے غلط ثابت کر کے دکھا دے، اللہ کی قسم داون گیرے کے چوک میں مجھے زندہ جلا دینا۔ سنو، آج جو تم حضرت علی کی محبت میں امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، کیا جس کے ساتھ جنگ کی گئی اس کے سامنے کبھی امیر معاویہ کا تذکرہ نہیں ہوا؟ کتاب کا نام نوٹ کر لیں، قرب الاسناد، آن لائن چیک کر لیں، آج کل تو آن لائن کا زمانہ ہے۔ کتاب کا نام ہے قرب الاسناد، شیعہ عالم کی کتاب ہے، اور اس میں حدیث نمبر ہے 94۔ حضرت امام جعفر اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے مقابلے میں آئے وہ کون تھے؟ کیا مشرک تھے؟ مولا علی نے فرمایا نہیں، مومن تھے، موحد تھے۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ۔ پوچھا گیا کیا وہ منافق تھے؟ فرمایا نہیں، مخلص تھے۔ فما ہم، پھر کون تھے؟ مولا علی فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جو ہم سے جدا ہو گئے۔ علی تو معاویہ کو بھائی کہے، لیکن آج رافضیوں کا چھٹن کھانے والا معاویہ کو منافق کہہ رہا ہے، معاویہ کو باغی کہہ رہا ہے، امیر معاویہ کے پتلے جلائے جا رہے ہیں۔ تمہاری مائیں تم پر روئیں، او خبیثو، امیر معاویہ وہ ہے جس نے قرآن کے 9 پاروں کی کتابت کی ہے، امیر معاویہ وہ ہے کہ جس کی بہن رسول اللہ علیہ السلام کے بستر مبارک کی زینت ہے۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی مستدرک حاکم کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری ان کی مت مانو، رسول اللہ کا فرمان سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا تمام آدمیوں کا سردار بنانے کے لیے، رسولوں کا پیشوا بنانے کے لیے، انبیاء کا امام اور نبی الانبیاء بنانے کے لیے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا، ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا، اور میرے صحابہ کو بھی چن لیا۔ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا۔ کس کا انتخاب ہے؟ شیعہ مذہب میں یہ روایت موجود ہے حیات القلوب اور ملا باقر مجلسی کی کتاب میں کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ دین سے پھر گئے سوائے 7 صحابہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہ ہو تو کہنے والے پر کفر پلٹتا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کو کافر کہہ کے شیعہ کتنی بار کافر ہوئے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ اور غیر نبی کو نبی سے افضل کہنے والا بھی کافر۔ یہ اہل بیت کو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء سے افضل کہتے ہیں، پھر یہ اتنی مرتبہ کافر، پھر یہ اتنی مرتبہ کافر۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کا انتخاب میرے نبی کا ساتھی کون بنے گا؟ یہ اللہ نے چنا، ہم نے، آپ نے نہیں چنا۔
اگر ہم اتنے پکے عاشق ہوتے تو قربانی کے زمانے میں ہوتے، بریانی کے زمانے میں نہیں ہوتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ گھر میں بیٹھ کر موبائل پہ اسٹیٹس لگا لینا، رات میں آوارہ کتے کی طرح گانجے کا سٹا مارنے کے بعد صحابہ کے فیصلے کرنا، فلانے ایسے تھے فلانے ایسے تھے، اور انٹرنیٹ سے شیعہ ذاکرین، نوحہ خواہ، مرثیہ خواہ، شیعہ متا کی پیداواروں کی بیانات سن کر صحابہ کے فیصلے کرنا چھوڑ دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ داون گیرا کے مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، صحابہ دین سے پھریں گے کیوں؟ جس وقت صحابہ نے اسلام قبول کیا، اسلام کی حالت کیا تھی معلوم؟ حضور کو دیوانہ کہا جاتا، پاگل، کاہن، مجنون، جادوگر کہا جاتا، راستے میں پتھر پھینکے جاتے، آپ کو آنے جانے میں مشکل ہوتی۔ اس دور میں غلاموں نے، چند مفلسوں نے اور کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن پہ زندگی دوبھر کر دی گئی، گرم گرم ریت پر انہیں کھینچا گیا، کسی کا ہاتھ کاٹا گیا، کسی کی آنکھ نکالی گئی، کسی کو وطن بدر کر دیا گیا، کسی کے مال و اسباب کو چھینا گیا، کسی کے بیوی بچوں کو الگ کیا گیا۔ اللہ کی قسم جو قربانیاں صحابہ نے دی ہے، ہم تک دین پہنچنے کا پہلا ذریعہ صحابہ ہے، ہم تک قرآن پہنچنے کا ذریعہ صحابہ ہے، ہم تک حدیث پہنچنے کا ذریعہ صحابہ ہے۔ اگر صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے گا، دین کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی، دین کی بنیادیں بہ جائیں گی، ڈھہ جائیں گی۔ اللہ کی قسم صحابہ نے عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہے۔ مجھے بتاؤ اس وقت نبی کے پاس کیا تھا؟ تین دن کے فاقے ہوتے، پیٹ پر پتھر باندھ کر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ کس لالچ میں صحابہ نے اسلام قبول کیا؟ کتنے تو نبی کے زندگی میں وفات پا گئے، کتنے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وفات پا گئے۔ ابو بکر کے دور میں بھی فتوحات کا دروازہ کھلا نہیں اسلام پر، حضرت عمر کے دور میں فتوحات کا دروازہ کھلا، اب اسلام میں دولت آنے لگی۔ مجھے بتاؤ، یہ کہتے ہیں نبی کے جاتے ہی صحابہ دین سے پھر گئے، صحابہ دین سے پھریں گے کیوں؟ ابے خبیثوں، تمہاری مائیں تمہارے غم میں ماتم کرے، صحابہ نے اس دین کے لیے عظیم الشان قربانیاں پیش کی۔ کیا ہے صحابہ کا مقام؟ قرآن اٹھائیے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس گھوڑے کے ٹانپ کی قسم جس سے چنگاری نکلتی ہے، جس پر صحابی بیٹھا ہوا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ صحابی اگر گھوڑے پر بیٹھے اور وہ گھوڑا راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے اور اس کی سم پتھر سے ٹکرائے اور چنگاری نکلے تو اللہ اس گھوڑے کے سم کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اللہ اللہ، سواری کی یہ عظمت، اس پہ صحابی بیٹھے، اللہ قسم یاد کرے۔ بتائیے جب گھوڑے پر صحابی بیٹھا، اللہ نے گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم یاد فرمائی۔ شب ہجرت مولا ابو بکر کے کندھوں پر رسول کریم علیہ السلام بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ ابو بکر کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ماں کی عظمت کا عالم کیا جس نے سید ابرار کو اپنی کوکھ میں 9 مہینہ رکھا؟ اس دائی کی عظمت کا عالم کیا جس نے اپنی گود میں اٹھا کر مکے سے اپنے گاؤں لے کر آئی؟ اللہ اللہ، ابو بکر کی اہمیت گھٹانے والے، پہلے سوچ تو میرے آقا فرما رہے ہیں میں نے دنیا میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرما رہے اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ وَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزْرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، اور اس میں سے کچھ میرے ساتھی بنائے، وزیر بنائے، رشتہ دار بنائے۔ حضرت عمر حضور کے کون ہیں؟ سسر ہے، ان کی بیٹی ام حفصہ سرکار کے نکاح میں۔ حضرت حفصہ ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر حضور کے کون ہیں؟ سسر، ان کی بیٹی عائشہ سرکار کے نکاح میں۔ حضرت عثمان حضور کے کون ہیں؟ داماد ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 بار۔ تم کو ایک ہی داماد کیوں دکھتا ہے؟ امام اعظم کا دور ہے، کوفہ کی سرزمین پر آپ نے سنا فلاں رافضی کتا بہت بڑبڑ کرتا ہے، تو آپ اس کے گھر گئے،
جب اس نے دیکھا وقت کا جلیل القدر امام میرے گھر پر آیا تو بہت جلدی جلدی گھر سجایا. حضور آپ نے کیسے آنے کی زحمت کی؟ امام اعظم نے فرمایا میں نے سنا ہے تمہاری بیٹی بڑی حسین ہے، جمیل ہے اور تم رشتے کے خواہش مند ہو، میرے پاس ایک رشتہ ہے. اس نے کہا حضور اگرچہ میرا مذہب مسلک الگ ہے لیکن آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں، اگر آپ کوئی رشتہ لائے ہیں تو ضرور اچھا ہوگا. لڑکا کیسا؟ آپ نے فرمایا بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، مالدار ہے، عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. اس نے کہا سبحان اللہ بسم اللہ. آپ نے فرمایا لیکن اس میں ایک خرابی. اس نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا وہ یہودی. رگے خباثت پھڑک گئی منہ سے، بات کم جھاگ زیادہ نکلنے لگی. کہا اے ابو حنیفہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی یہودی کے نکاح میں دوں گا؟ امام اعظم فرماتے ہیں اب ایک خبیث کی اولاد، جب تو اپنی ایک بیٹی کسی یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا تو عثمان کو یہودی کہتا ہے؟ کیا رسول اللہ اپنی دو بیٹی اس یہودی کے نکاح میں دیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو ایک ہی بیٹی کیوں یاد آتی؟ رسول اللہ کی تو 4 بیٹی تھی اور قرآن سے ثابت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. بناتک کہا قرآن نے کہ بنتی کا کہا ہے؟ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ بناتک کیا ہے؟ جمع ہے. قرآن نے یہ تو نہیں کہا نبی کی ایک بیٹی. قرآن کہہ رہا ہے نبی آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے. کتنے بڑے گھامڑ ہے، ان کو اہل بیت سے کوئی محبت نہیں ہے. اصل میں اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے سبائیوں نے، یہودیوں نے رافضیت نام کا زہر اسلام کے اندر گھولا ہے. یہ رافضیت، یہ شیعت در حقیقت یہودیت ہے، در حقیقت یہودیت ہے. اور آج اسی یہودیت کا پرچار ہندوستان میں یہ بابا پارٹی، مجاور پارٹی، یہ مرشداں، یہ حضرتاں، یہ لمبے لمبے جھپڑیاں چھوڑنے والے نماز روزے سے فارغ بابا لوگ کر رہے ہیں اور کرامت بتاتے. ماشاء اللہ 22 فٹ کے بال ہیں، تاج دارے ملنگاں. لگتا ہے پیر صاحب آدی واسی تیل کے ڈرم میں گر گئے تھے. سبحان اللہ بتاؤ سبحان اللہ سبحان. یہ حرام خور ناپاک تو ہوتا ہی ہوگا. مرد ہے ہجڑا تو ہے نہیں، ہجڑا تو نہیں ہے نا. تو جب یہ ناپاک ہوتا تو غسل کیسے کرتا؟ غسل میں تو ہر بال کا بھیگنا، پورے بدن کا بھیگنا، ایک بال کے برابر جگہ باقی نہ رہنا فرض ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ پیر وضو کرتا نہیں ہے، غسل کرتا نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے. اور کرناٹک میں تو ماشاءاللہ اتنے پہنچے ہوئے پیر ہے کہ خود بھی نماز روزے سے فارغ ہے اور چرسی مریدوں کو بھی ماشاءاللہ نماز روزے سے فارغ کر رہے. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے مرشد ایو اللہ کے پہنچے سو، اللہ کے بولتے نہیں. بنگلور والے داونگیرے میں بھی چلتا بولتے. دیکھو میں نے کہا کیا پہنچے؟ بولے بہت کرامت دکھائی سو. ارے کیا کرامت دکھائے؟ بولے ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے. بتاؤ معاذ اللہ یہ کرامت ہے؟ نماز روزے سے فارغ. اب یہ دیوانہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لمبے لمبے بالا والا، اتنی ساری مالا پہننے والا، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہننے والا، کڑے پہننے والا، عورتوں میں بیٹھ کر مستی سے قوالی کرنے والا اور ہولا بولتا پیر سے کیا پردہ، پیر سے کیا پردہ کا مطلب معلوم ہے تجھے کہ شیخ کامل کے سامنے اپنے گناہ کھول کھول کر رکھو تاکہ وہ اس کا صحیح علاج بتائے. لیکن یہ ہولا سمجھ رہا پیر سے کیا پردہ کا مطلب عورتوں کو لجا کر پیر صاحب کے پاؤں پڑنے لگاؤ، پیرا دبانے لگاؤ. پیر صاحب سے معاذ اللہ رب العالمین. مجھے بتاؤ رسول رحمت علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بازو میں ہے، ایک نابینا صحابی آ رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اندر ہو جاؤ. وہ کہتی یا رسول اللہ صحابی اندھے ہیں. حضور نے فرمایا تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو. جب مومنوں کی ماؤں سے فرمایا گیا ہے عام مومنوں سے پردہ کرو تو دنیا میں وہ کون سا پیر ہے جس سے معاذ اللہ پردے کا حکم اٹھ گیا؟ حرام خور رات بھر ٹھوس ٹھوس کے کھائیں گے. نماز کی باری آئی یا تو مکے میں پڑھیں گے یا دل میں پڑھیں گے. ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، چلے گئے ایک دیہات کے اندر اور بیت العلوم حد سے زیادہ بڑا ہوا اور بہت چتر تھے. ان کے ایجنٹ بہت جگہ چھوڑے ہوئے تھے. یہ پیر لوگ بہت شانے ہوتے اور ان میں بھی آج کل کمپٹیشن چل رہا ہے. ہاں مخلص کوئی نہیں ہے. ذرا دیکھ رہے ہیں اس کے کتنے مریداں ہوئے. انہیں بھی آ رہا کہہ رہے داونگیرے میں
یا تو کر بھائی اس کو آنا بند کر دے. دیکھو یہ پاپی پیٹ. ایک پیر صاحب پہنچے گاؤں کے اندر ماشاءاللہ. پیر صاحب آنے کی خوشی میں غریب مرید نے گھر کو لیپا پوتا سجایا اور 72 قسم کے آئٹم بنا کر پیر صاحب کے سامنے رکھا. پیر صاحب ٹھوستے جا رہے ہیں, ذرا نرم ذرا گرم ذرا ہلکا, ذرا بوٹی دے رہے, ذرا چکن دے رہے, ذرا یہ دے رہے, ٹھوستے جا رہے ٹھوستے جا رہے. اب مریدنی بیچاری پکاتے پکاتے ہاتھا دکھ رہے اس کے. تو آدمی کو بولتی پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے کیا جی؟ صبح سے بنا رہی میں روٹیاں, میرے ہاتھا دکھ رہے نہیں. جاؤ ذرا پیر صاحب کو نماز کا بولو. اب یہ بیچارہ بکری کا بچہ ڈرتے ڈراتا ہے, بولے حضور نماز. بولے کم بخت, یہ ایسی اٹھک بیٹھک اور دکھاوے والی نماز ہم نہیں پڑھتے. نماز ہم خانہ کعبہ میں اولیاء کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب یہ تو عقیدت میں چور تھا, پیر صاحب نے بول دیا تو اس کے لیے وحی الہی ہو گیا. اب اس کو تو آیت اور دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آ گیا, بولے آپ مجھے مت بھیجنا. پیر صاحب مکے میں نماز پڑھتے, پیر صاحب مکے میں نماز پڑھتے. اب پیر صاحب نے ٹھوس کے یہاں تک کھا لیا. رات بھر پیر صاحب پیر اوپر کر کے ٹائر پنچر کر رہے ہیں, بریک فیل ہوتا جا رہا پیر صاحب. اب صبح جو رات بھر ٹھوسا تھا سارے آئٹم, وہ آپس میں مل کر ہو گیا پاخانہ. بہت زور سے پیر صاحب کو آئی, بولے بیت الخلا ہے کیا رے؟ بولے نہیں کھیت الخلا. گاؤں میں رہتا بیت الخلا, کھیت الخلا رہتا جی. اب پیر صاحب مستی میں لوٹا لیتے ہوئے, میں تو خواجہ کی دیوانی, میں تو ناچوں گی کولر تلے. پیر صاحب چلے مستی میں قوالی شریف گاتے گاتے گاتے, موکلا چاکلا پٹنگن دیکھے, نیم تلے آرام سے بیٹھے چھوڑنے کے لیے. ایک دیہاتی دور بیٹھا ہوا تھا, سارا ماجرا دیکھ رہا تھا, آیا ڈنڈا لے کے لگا سوتنے کے لیے. پیر صاحب نے کہا مار کیوں رہا ہے؟ بولے حرام خور نماز پڑھنے مکے اور ہگنے میرے کھیت میں. ہگنے کے لیے میرے کھیت میں, ہگنے کے لیے بھی کسی اور ملک میں جایا کر. کون سے بے وقوفوں کے مرید ہو رہے ہو بے تم؟ جی جی بے شک, سبحان اللہ. دیوانے ہولے سدھر رہے, دن بھر رکشہ چلاتا, پسینہ نکلتا, بچوں کو فروٹ لے کے نہیں جاتا, مرشد آئے بات کچھ نہ کچھ لے کے جاتا. مرشد پورا مال ملیدہ بٹور کے اپنے 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کر کے, بچے آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں, ہارورڈ میں پڑھ رہے ہیں, UK میں, امریکہ میں, لندن میں پڑھ رہے ہیں. پیر صاحب کے بچے ٹور پہ جا رہے ہیں, ورلڈ ٹور کر رہے ہیں, اور پیر صاحب لگژری گاڑی میں گھوم رہے ہیں, اور یہ دیوانہ رکشے پہ لکھ رہا پیر کا کرم, اما پیر کا کرم. کیا دیوانے چاہیے؟ مولانا کو پگار دو کہ تو موت آتی, مولانا کو کاٹنے کے سازشہ کرتے, بہت ہی زیادہ حق بول رہے. اتنا کیسا حق بول رہے؟ اور تو نے کاٹا تو کیا مولانا کو رزق نہیں ملے گا؟ اللہ دانا پہلے بھیجتا ہے, بندہ بعد میں بھیجتا ہے. جتنے ایسے مولوی ہاں میں ہاں ملانے والے سن لو, وہابیوں کا جھٹن کھانے والے, رافضیوں کا کھانے والے, سلے کلیوں کا کھانے والے, مرکز اہل سنت کے باغیوں کا کھانے والے, رزاق اللہ ہے, یہ قوم نہیں ہے. بے شک بے شک, رزاق اللہ ہے, قوم نہیں ہے. یہ پیروں کے چکر میں پڑھ کے کرناٹک تو یار میں کیا بولوں, جس کے گھر میں جاؤ. اچھا ایک بڑا مسئلہ ہے کرناٹک میں, سب کے گھر میں خزانے ہیں, کسی کا گھر خزانے سے خالی نہیں, خالی صحیح چشمہ ملنے کی ضرورت ہے. ہاں, اور ایک صاحب تو میرے پاس ہے, بولے مفتی صاحب 1 انچ کا آدمی ملتا کیا جی؟ بولا وہ کیسا رہتا ہے 1 انچ کا آدمی؟ نہیں, بولے ملا تو کام ہو جاتا, بولے اپنے گھر میں کا نکل جاتا. کالی ہلدی ملتی کیا مفتی صاحب؟ یہ کاما کے لیے میں ملا تم کو. کیا دیوانے بات ہے, یہ ہمارے مراٹھواڑے کی زبان ہے, 1.5 ضلع کی. پیروں کے چکر میں پڑھ کر کوئی پیر اللہ کی قسم جنید بغدادی سے بڑھ کر, سفیان ثوری سے بڑھ کر, غوث الاعظم سے بڑھ کر, غریب نواز سے بڑھ کر, آج چشتی نسبت لگا کر تم غریب نواز کی نسبت کو بدنام مت کرو.
ان کے زمانے میں جو قوالی ہوتی تھی، اب ایک ڈھولکیوں، وہ طبلہ اور تنبور اور بینجو اور ہارمونیم والی نہیں ہوتی تھی، بلکہ کلام پڑھنے والا مشرح ہوتا تھا. کلام اتنا عارفانہ اور اتنا عالمانہ اور ایسا بھرا ہوا معنی خیز تھا کہ غریب نواز سنتے تو عالم وجد میں پہنچ جاتے. آپ اپنے قابو میں نہ رہ کر عالم وجد میں چلے جاتے. اللہ اکبر کبیرہ. جب نماز کا وقت آتا، شیخ بختیار کاکی آپ کے خلیفہ انہیں اٹھاتے کہ اے شیخ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. غریب نواز عالم وجد سے نکل کر کہتے بجو شریعت محمدی چارہ نیز، شریعت کی سرکار کی شریعت کے علاوہ چارہ نہیں ہے. غریب نواز نے نماز نہیں چھوڑی. آج تم نے غریب نواز کے نام پر کیا دھاندلی مچا رکھی ہے. یہ گیروا کپڑا غریب نواز کا ہے، یہ قوالی غریب نواز کی ہے، یہ دھاگے غریب نواز کے ہے، یہ کڑے غریب نواز کے ہے، یہ بڑی دیکھ غریب نواز کی ہے، یہ چھوٹی دیکھ غریب نواز کی ہے. خدا کی قسم ان بدعات کا اہل السنہ والجماعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سے ان بدعات کا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے بتاؤ، جس آستانے پر دنیا کا ہر آدمی نوازا جاتا ہے، وہیں پیدا ہونے والا مجاور سیٹھوں کی جیب پر نظر کیوں رکھتا ہے؟ اسے غریب نواز سے فیض کیوں نہیں مل رہا؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ. نہیں غور کرے. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا اللهم صل على سيدنا محمد. میں اجمیر جانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، جائیے، باادب حاضری دیجیے، لیکن اپنی ذات سے وہاں کے کھٹمل مجاوروں کو ایک پیسے کا فائدہ نہ کرنا، بالکل نہیں. اور جتنے آستانوں پر رافضیت پھیل رہی ہے، وہاں جا کر رافضی مجاوروں کا فائدہ مت کرنا. آج غریب نواز کے نام سے قوالی کو جائز کیا جا رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قوال گا رہا ہے، دھوئیں اڑیں گے چلم کے، اور لوگ جب اجمیر جا رہے ہیں باقاعدہ چلم پھونکتے ہوئے جا رہے ہیں. مجھے بتاؤ، کیا یہ نشے کی تعلیم بزرگان دین کی تعلیم ہے؟ تم نے پیری مریدی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ پیر کے اندر 4 شرطیں ہونی چاہیے. خدا کی قسم اگر اس میں یہ 4 شرطیں نہیں ہے تو وہ کامل پیر نہیں ہے. اس زمانے میں کنچ سنی، کھنا کھن سنی، ٹناٹن سنی، مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہو پیر، اس کا سلسلہ طریقت حضور تک ملتا ہو، اس کے پاس اتنا علم ہو جو اپنے اور مریدوں کے مسائل حل کر سکے. نمبر 4 وہ متبع سنت ہو. سبحان اللہ. جو نماز کے وقت مریدوں کو لے کر بیٹھے، اور یہ تو ایسے دلندر ہے ڈھولکی، ان کی نماز کس کے پیچھے ہوتی چلتی. کوئی سنی ہوگا تو نماز ہوگی. کل ملا کے 3.5-4 مسلمان ہیں. ایک وہ شمائل، موبائل، مناہل، حنائل، کون سا بتاؤ. روئے زمین پہ اتنے ہی مسلمان بچے. ارے بے وقوف ہو، شدت سے میں منع تھوڑی کر رہا ہوں، لیکن تم ناجائز شدت کیوں کرتے ہو؟ ایسی شدت کیوں کرتے ہو کہ ابن عبد الوہاب نزدیکی فکر کیوں ہے؟ اس کی طرح کہ اس کے قافلے کے علاوہ دنیا میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں. اس کے نزدیک وہ ایسا شدتی تھا کہ اس کے نزدیک کوئی مسلمان نہیں تھا. یہی فکر ان بدعاتیوں کی، ڈھولکیوں کی، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر دھاندلی مچانے والوں کی ہو رہی ہے. کرناٹک کے غیور سنی مسلمانوں، پیری مریدی کو اچھے سے سمجھو. پیر اگر بزرگان دین سلف صالحین کے مطابق ہے تو ٹھیک، اور اگر اس کا معاملہ بزرگان دین کے مطابق نہیں ہے، وہ کتنی ہی بڑی نسبتیں لگائے، کیسے ہی القاب کا حامل ہو، لاکھوں کروڑوں مرید ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سنیے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کس پائے کے ولی ہے؟ ان سے کسی نے پوچھا اللہ اور بندے میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا 2 قدم کا. ایک قدم اپنی خواہشات پہ رکھو، دوسرا قدم اللہ کے پاس ہے. ان سے کسی نے پوچھا کیا دینی تعلیم کے لیے ایک مرد ایک عورت کو بے حجاب پڑھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بایزید بستامی فرماتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. خدا کی قسم، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھائی جانے والی جگہ کعبۃ اللہ ہو، پڑھائی جانے والی کتاب اللہ ہو، پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک مرد بے پردہ کسی عورت کو پڑھائے. تم آج عورتوں کو مزاروں پہ بھیج رہے ہو. منع ہی تو ہے، حرام تھوڑی ہے. یعنی جو کام حرام ہوگا وہی تم نہیں کرو گے.
یعنی منع والے کرو گے، ناجائز والے کرو گے. عزیزان ملت اسلامیہ، پیری مریدی کا بھی اچھے سے سمجھ لیں. جتنے کرناٹک میں ڈھکوسلے باز شریعت بیزار پیر ہیں جن کو آپ ملجا ماوا سمجھ رہے ہیں، بہت بڑے مرشد، بہت بڑے مرشد قیامت کے دن تشریف لائیں گے اور سارے چرسلوں کو، سارے چرسیوں کو، گنجیڑیوں کو بلائیں گے، آؤ جنت آپ کا انتظار کر رہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتائیے، جہاں پر سردار انبیاء رو رو کر اللہ کو منا رہے ہوں گے، وہاں پیر صاحب آئیں گے. جس پیر کے بھروسے تو اتنا اطرار آئے نا، اس کے لیے اسپیشل ریمانڈ روم ہے. اتنا کوٹا جائیں گا تو حوالہ ڈھونڈے گا. کہاں ہے مرشد؟ 1000 روپے دیا تھا نا داون گیرے کو آئے تھے تو دکھ رہے نہیں جی. مرشد کا ایسا خیمہ بنے گا، ایسا کچومر نکلے گا، سدھر رہے. ایو ہمارے پیر انہوں بولے سو نماز رکھو پڑھو کر کے. ایسا کون سا حرام خور پیر ہے جو بولا نماز مت پڑھو؟ رسولوں کے سردار احمد مختار علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت میں حضرت ابو بکر و عمر سے فرماتے مجھے مسجد لے چلو. اما عائشہ فرماتی ہے رات بھر آپ قیام فرماتے، پائے اقدس میں ورم آ گیا. میں نے کہا آپ اپنی حالت پر رحم کھائیں، کچھ کم کریں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو قرآن میں رب نے کمال شفقت سے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اڑنے والے رات کو ٹھہرو لیکن تھوڑا کم. مجھے بتاؤ جس کا جنتی ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا یقینی یہ کہ اللہ ہے، اگر خدا کی قسم رسول کائنات جنتی نہیں ہے تو پھر خدا کا وجود بھی نہیں ہے. اس لیے کہ رسول کائنات وجہ تخلیق کائنات ہے. جب وہ رسولوں کے سردار ہو کر نمازوں سے غافل نہیں ہے اور فرماتے اللہ کی قسم میرا جی چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے منادی کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے تو میں صحابہ کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھر جلائے. جو مسجد میں نہیں آتے ہیں، نماز کی اتنی سخت بات کہی گئی لیکن یہ ڈھولکی اپنے 10 مریدوں میں بیٹھ کر نماز سے کیا ہوتا ہے، نماز سے کون جنت میں جاتا ہے، نماز کی اہمیت گھٹائیں گے، روزے کی اہمیت گھٹائیں گے، شریعت کے قوانین کی اہمیت گھٹائیں گے اور لوگوں کو بدعات پر ابھار رہے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ مولا علی کے ملنگ ہیں. اتنا بڑا تازی آئلہ پیدائشی تو اس کے لیے رومال باندھ رہے کہ نہیں باندھ رہے؟ مولا علی کے ملنگ کو پیدائشی تازی آ گئے. واہ واہ واہ، ایسے بہت ملنگ ہم نے دیکھا. ایک ملنگ ہمارے بمبئی میں بھی آئے تھے، یہ لمبے لمبے چھپریا ان کے، یہ بڑا ان کا پیش العلو، پتہ نہیں کس زمانے میں نہائے تھے یا شاید جو پیدا ہونے کے 40 دن بعد نہلاتے وہی نہائے ہوں گے. اس کے بعد کبھی نہانا نصیب نہیں ہوا، ناخن کاٹنا نصیب نہیں ہوا، بالا کاٹنا نصیب نہیں ہوا. آ کر بیٹھے تو بولے ہم ہیں مولا علی کے ملنگ، مولویوں سے ہے ہماری جنگ، ان سے ہے ہم تنگ، لاؤ پلنگ اور لگ پیش کرو بھنگ. ماشاءاللہ نہیں رہے با مجذوب ہی سونو، گالیاں دیتی تو بھلا ہو جاتا. اے حضرت تمہیں بھی چلو جی یہ گالیاں کھانے کو. بتاؤ میں گالیاں کھانے کو ہے؟ کیسے دیوانے لوگ ہے یار. عقیدت میں ایسا آگے بڑھ جاتے، ایسا آگے بڑھتے، کون سے بھی دیوانے کو، حولے کو، پاگل کو مجذوب قرار دے دیتے. اب یہ ہے مولا علی کے ملنگ. اور آج کل ان کے جو مرید ہے یار مجھے بڑا ترس آتا. 20 سال پہلے کتنے پکے تھے یار. کوئی اگر مرکز کے خلاف بولے، تاج الشریعہ کے خلاف بولے تو ہم بعد میں جاتے تھے، پہلے یہ لوگ جا کے مارتے تھے. بے شک. ارے ٹھیک ہے بھائی، کچھ مسئلے میں الجھ گئے، جانا تھا حضرت کے پاس، مسئلہ حل کرنا تھا. معلوم ہے جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا. دیکھے نہیں اس کو، اللہ کے سامنے اکڑ گیا اکھڑ گیا. اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. میں کا گھر خالی ہے بھائی، میں نہ کو کروں. میں کرتا تو پھر خسائی کے چوری کے نیچے آتا ہوں. آتا کہ نہیں آتا؟ جانا تھا، مسئلہ حل کر لینا تھا، بات بن جاتی. تو ہم جیسے مولوی تمہارے ہاتھا چومتے، کائے کو ایک شیر و ہندوستان ہو جاتے آپ، اور میں کائے کے لیے کرنٹ شیر ہندوستان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, असली शेरे हिंदुस्तान। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, अब देखो बहरहाल मरकज से कट गए। अब मरकज से कटने के बाद धीरे धीरे राफजियत की बोली बोल रहे हैं, खुदा की कसम बोल रहे हैं। कई ऐसे बयानात क्लिप्स वगैरह इनके आ चुके हैं जिससे इनके मुंह से राफजियत निकल रही है। और अब कह रहे हैं कि अगर मौला अली की मोहब्बत में हमें शिया कहा जाए तो शिया होना मंजूर है। और मैं बहुत से पीरों फकीरों के मुरीदों को देख रहा हूँ जो अहले बैते पाक के मोहब्बत की बात करते हैं। अच्छा, ये जितने अहले बैते पाक की मोहब्बत की बात करते हैं ना, जरा इनकी जिंदगियां देखो। एक तो रात भर कुत्ते के सर का जागेंगे, जैसी फजर का टाइम आया पौवा पसार के सो जाएंगे, और माँ लोगों के घरों में बर्तन धोएंगी, बहन लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करेंगी। और ये रात में बैठ के साहबा के फैसले पान पट्टी पे, चौक पे, चौराहे पे, चाय की दुकान पे, पान टपरी पे बैठ के साहबा के फैसले कर रहा है, और माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके घर चला रही है। और फिर ये बड़े फख्र से कहता है अगर अहले बैत की मोहब्बत शियत है तो हम शिया है। बहुत शिया बनने का शौक आया। चलिए मैं बताता हूँ मौला अली की निगाह में शिया क्या है। मैं बताता हूँ मौला अली की मोहब्बत में शिया क्या है। जिनको शिया बनने का शौक आया है, हवाला नोट कर लो। अगर हवाला गलत हो गया, जो चोर की सजा वो कलीम हनफी की सजा। और ऐसा नहीं कि मुनाजरे का चैलेंज है कि जाहिल मुरीदों को आगे करता हूँ। अगर कल मेरे जाने के बाद दावनगिरे में मुनाजरे की फजा बनती है तो मौलाना आले मुस्तफा है, ये सैयद साहब हैं, ये जाकिर हैं, ये और भी लोग हैं, इनसे राब्ता कर लेना। शेमोगाज का बयान छोड़ के आ जाऊंगा मैं। लेकिन फिर मेरे सामने वो कुतुब मीनार का छोटा भाई मत लाना। उन्हें तो बेचारे ने डिप्लोमा लाया था, तू क्या लाता रे? यूट्यूब का सिल्वर बटन, गोल्ड बटन। एक सिल्वर बटन मिला, सुन्नियों ने शेर पाला। सुन्नी बमुकाबला राफजी, बमुकाबला वहाबी, बमुकाबला देवबंदी। सुनो, आज जो बच्चे ये कहते हैं हम मौला अली के शिया हैं और हमें शियत पे फख्र है, अगर अहले बैत की मोहब्बत शियत है तो हम शिया है। खुदा की कसम उन्हें मैं शिया मजहब की किताब से हवाला देकर बता दूं। देखो, जैसे अहले सुन्नत में कुरान के बाद 6 सही किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, वैसे ही अहले तशय्यो में कुरान के बाद 4 सही किताबें हैं जिन्हें सिहा अरबा कहा जाता है। एक सबसे पहले शेख याकूब गुलैनी की अल काफी है, फिर अल इस्तिबसार है, मल्लम यहदरुहुल फकीह है, तहजीबुल अहकाम है। ये 4 किताब जैसे हमारे यहाँ बुखारी है वैसे इनके यहाँ अल काफी है। शियों के यहाँ कोई शिया, चाहे वो इतना अशरी हो, चाहे इमामी हो, चाहे जैदी हो, चाहे नस्सारी हो, चाहे मुस्तालिया हो, चाहे इस्माइली हो, चाहे नुसैरिया हो, चाहे करामतिया हो, कोई भी शिया का फिरका हो, कोई भी शिया की शाख हो, वो अल काफी के हुज्जत होने से इनकार नहीं कर सकता। इसी अल काफी किताब के 3 हिस्से हैं, एक रौदतुल काफी, एक उसूले काफी, एक फुरूए काफी। अल काफी के हिस्सा रौज़तुल काफी जिल्द 8 सफा 124 पे मौला अली फरमाते हैं, दिमाग हाजिर है? दोनों हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नोट कर लो, ऑनलाइन सुनने वालों, अमीर मुआविया के पुतले जलाने वालों, तुम्हारी माए तुम्हारे गम में मातम करे। ये कलीम हनफी रज़वी, जब तक मेरे छाती में खून का कतरा है, रसूलुल्लाह के प्यारों पर, उनके यारों पर, उनके जानेसारों पर, उनके चौकीदारों पर, उनके वफादारों पर, अबू बकर उमर पर, उस्मान अली पर, तलहा जुबैर पर, वासी बिन हरब पर, मुआविया पर, सुफियान पर, हिंदा पर आज नहीं आने दूंगा। मेरे सामने भौंकोगे, जबान कुत्ती से खींचकर पैरों तले रौंद दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, फलक को पढ़ा कभी, दिल जलों से काम नहीं, जला के खाक न कर दूं कलीम ना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सुन्नियों ने शेर पाला,
جانتے ہیں پیروں کا مبلغ علم کیا ہے. یہ جتنے گدھا نشین بیٹھے ہوئے, اقبال نے صحیح کہا تھا, میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے مت. پڑھتے لکھتے تو ہے نہیں, باپ کی فیلڈ ہے, جاہل مریدوں کا مجمع ہے, انہی کے اندر راج کرنا ہے. اور جب جاہل مرید ہو تو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. لے لیں گے پلیٹ میں اتنا سارا, کھائی نہیں گیا تو سارا تبرک. اور ہم نے ایک نوالا چھوڑے تو مولانا سنت کے خلاف کھانا کھائے. مولانا کے لیے سختی, پیر کے لیے مستی. بتائیے ذرا. بہرحال تو آج یہ جتنے پیر کہہ رہے, ہم امام شافعی نے کہا, امام شافعی نے کہا اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں. اور آج کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں. کتاب الکافی چھپی ہے تہران ایران سے, اور اس کتاب کا رکھنا مذہب شیعت میں عین ایمان ہے. اور یہ فرمان امام انقلاب آیت اللہ خمینی شیعہ کا ہے. آج میں کہتا ہوں سنو, الف سے لے کے یا تک, الف سے لے کے یا تک 29 حروف تہجی ہے, جس سے پورا قرآن بنا ہے, احادیث بنی ہے, پوری عربی زبان ہے. تو ابو جہل کے الف سے خمینی کے یا تک تمام دشمنان صحابہ پہ بے شمار لعنت. وہی خمینی کہتا اس کتاب کا رکھنا عین ایمان ہے. سنیے, اسی کتاب کے جلد 8 روضۃ الکافی حصے میں مولا علی فرماتے ہیں, باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں, حسنین کے بابا فرماتے ہیں اگر مجھے میرے شیعوں نے, اچھا اس زمانے میں صرف شیعہ تھے, رافضی نہیں تھے. یہ علماء بیٹھے ہو, پوچھے ایک سے ایک جبال علم اسٹیج کے اوپر بیٹھے. اس زمانے میں 2 گروہ تھے, ایک شیعہ نے علی اور ایک شیعہ نے معاویہ. شیعہ نے معاویہ, شیعہ کا معنی چاہنے والا ہوتا تھا, ایک معنی یہ بھی ہے اس کا. تو آج جو شیعہ ہیں وہ رافضی, رفض کرتے ہیں, گالیاں دیتے. امام زید نے, امام باقر کے چھوٹے بھائی نے ان کو رافضی کہا, اور مولا علی نے تو ایک کو زندہ جلایا تھا, کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ تیری محبت میں 2 قومیں ہلاک ہوں گی, ایک محبت میں بڑھ کر, ایک تیرے بغض کے اندر. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ اہل بیت پاک سے, مولا کائنات سے, حسنین کریمین سے, سیدہ زہرا سے, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, لیکن محبت میں غلو نہیں کرتے. جس کا جو مقام ہے وہی دیتے. ولی کو نبی نہیں بناتے, نبی کو خدا نہیں بناتے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی برکتیں, یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کی برکتیں. تو میرے پیارے, اس زمانے میں شیعہ تھے اور آج تو رافضی ہو گئے. مولا علی فرماتے ہیں اگر میرے شیعوں میں مجھے کوئی خاص بات ملی اور میں نے اگر ان کا امتحان لیا تو انہیں مرتد پایا, دین سے پھرا ہوا پایا. مرتد کفر کی بدترین قسم ہے, کافر کی. مولا علی فرماتے ہیں 1000 میں سے ایک بھی مخلص نہیں تھا. اگر میں نے انہیں چھنی میں چھانا تو میرے پاس بھی جو تھے وہ سوراخوں کے ذریعے نکل گئے. عرصہ ہو گیا, لوگ تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم شیعان علی ہیں. اب مولا کا فرمان سنو, اور نام نہاد موالیوں, میلائیوں جو کہتے ہیں ہم مولائی ہیں, مولا فرماتے ہیں انما الشیعۃ علی من صدق قولہ وفعلہ. علی کا چاہنے والا تو وہ ہے جو علی کے قول اور فعل علی کے قول اور فعل پر عمل کرے. علی نے مدینے میں ابو بکر کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی؟ تمہارا امتحان لے رہا ہوں, بولو نا کتنی. غلط ہوگا تو میں بتا دوں گا. کتنی پڑھی؟ غلط. 17 تو تب پڑھی نا جب رسول اللہ حیات تھے ظاہری دنیا میں, اور ابو بکر کو امام بنایا. اور ایک صحابی نے آگے بڑھنا چاہا, اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, اللہ اور اس کے فرشتے ابو بکر کے سوا میرے مصلی پر کسی کو امام دیکھنا نہیں چاہتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کسی کو امام دیکھنا نہیں چاہتے. تو 17 نمازیں. اچھا امام کس کو بنایا جاتا؟ نبی کی حدیث ہے, جو تم میں زیادہ علم والا.
تو بلا شک و شبہ حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے. تو 17 نمازیں علی نے ابو بکر کے پیچھے حیات ظاہری نبی کریم میں پڑھی, اور 2.5 سال جب وہ خلیفہ تھے تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا تھا. 4052 نمازیں علی نے ابو بکر کے پیچھے پڑھی. کتنی نمازیں؟ 4052. ہاں جوڑ لو نا, سال میں 365 دن, 2.5 سال میں کتنے دن؟ ایک دن میں 5 نمازیں, اور پھر عید کی نماز بھی جوڑ لو, پھر تراویح کی نماز بھی جوڑ لو, کتنی نماز پڑھی؟ اچھا وہ زمانے میں امام باڑا تو تھا نہیں کہ گھر میں جا کر چھپ جاتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ ایمان بگاڑے تو ابھی آئے نا. مولا علی تو مسجد والے تھے, اسی لیے تو نماز میں شہادت ہوئی. اور تجھے مسجدوں سے چڑ ہے, تو مسجدوں میں آتا نہیں, خالی پیچھے سے ہی تو فتوے جھاڑتا ہے. ارے بھائی مسجد میں آ, امام صاحب کی خیریت پوچھ, صف اول میں نماز پڑھ. لیکن مسئلہ یہ اس کی نماز کس کے پیچھے ہوتی نہیں. یہ ڈھول کی اتنا بڑا سنی ہے کہ اس سے بڑا روئے زمین پہ کوئی سنی نہیں ہے. مولا علی نے ابو بکر کو امام مانا, پھر عمر فاروق خلیفہ بنے, مولا علی نے ان کی اقتدا فرمائی, پھر عثمان خلیفہ بنے 12 سال, مولا علی نے 24 سال ان 3 ہستیوں کی اقتدا فرما کر بتا دیا کہ علی کا چاہنے والا تو وہ ہے جو میرے قول اور میرے فعل پر عمل کرے. خدا کی قسم اگر حقیقی مولائی کوئی ہے تو وہ بریلوی سنی ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. وہ بریلوی سنی حقیقی مولائی ہے. یہ نام نہاد صحابہ پہ بھونکنے والے, صحابہ پہ بھونکنے والے نہیں ہے. اب ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں. امیر معاویہ سے اتنا بغض ہے, اتنا زیادہ بغض ہے, کچھ نہ کچھ ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال ہی لیتے ہیں. تاریخ میں آیا ہے, تاریخ میں آیا. ہم سے کہتے ہیں صحیح حدیث میں امیر معاویہ کی تعریف موجود نہیں. صحیح حدیث دکھا. اس وقت یہ اہل حدیث بنتا ہے, یہ گوگل کے مقلد نہیں, غیر مقلد. عجیب بات ہے, ہم سے صحیح حدیث کا مطالبہ, اور جب بھونکنے کی باری آئی تو ایران میں گڑی ہوئی, سڑی ہوئی, ایران کے فیکٹری میں بنی ہوئی تاریخ اٹھا کر لاتا ہے امیر معاویہ پہ. اپنے ٹائم پہ صحیح حدیث نہیں دکھائے گا. اب ایک پاجامہ انسان, صحابہ عقیدے کے مسئلے تاریخ سے نہیں دیکھے جاتے. اگر پوری دنیا امیر معاویہ پہ بھونکنے لگے, پوری دنیا امیر معاویہ پہ بھونکنے لگے, اور تم کہو فلانی خانقاہ ان کے خلاف, فلانی کتاب ان کے خلاف, فلانے پیر ان کے خلاف, اللہ کی قسم جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, تو اب تاریخ کو اٹھا کر پانی میں بہا. تاریخ سے عقیدے کا فیصلہ ہوگا, تاریخ سے عقیدے کا فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن کچھ نہیں ملا تو بھاگتے بھوت کی لنگوڑ بھلی. ان کو ایک بات مل گئی, پیر صاحب آ کر بڑے مستی سے فرما رہے ہیں کہ معاویہ کا نام ہی اچھا نہیں ہے, اس کے نام کا معنی ہوتا لومڑی کا بچہ. نہیں معاذ اللہ نہیں ہے, لغت میں اس کا معنی ہے, جواب دے رہا نا. اور ایک معنی ہے یاروں کے ساتھ مل کر بھوگنے والی کتیا, جو اپنے یاروں کے ساتھ مل کر بھوگتی. تو اب جب یہ ملا تو بتائیے معاویہ نام کا اتنا خراب معنی, اتنا خراب معنی, اور یہ لوگ اس صحابی کو مانتے ہیں. میں یہاں پر 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں. بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں, اور اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ میں نے توقع نہیں کی. تا حد نگاہ مجمع, اتنے تو پورے جتنے ہیں پیلی بھیت کے اندر پیر صاحب, چھوٹے بڑے اتنے اتنے پاکٹ سائز کے, جن کا ٹیٹوا دبا دو تو مر جائے گے. پیدا نہیں ہوا کہ مفتی, بعد میں نام, پہلے مفتی. جس کو دیکھو کوئی مفتی سے کم ہے نہیں, ہاں پہلے مفتی. تو ماشاءاللہ ان سب کے مرید بھی ملا کے اتنے نہیں ہوں گے جتنا یہاں مجمع ہے سنیوں کا. اور غلطی مت کر بھلا آج مناظرہ کرنے کی ابھی, نہیں تو پھر تو آڑا ٹیڑھا ہو گیا تو بھائی اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. بریلوی بہت جلالی ہوتے ہیں, شریعہ والے بہت جلالی ہوتے ہیں. بے شک بے شک, کیا بات ہے. اب جب میں آ رہا تھا راستے میں, یہ لڑکے بھی تو پھر جوانی کا خون ہے, کچھ بھی نعرے مارے, نہیں بولے حضرت یہاں تھوڑا سا رکنا ضروری ہے. ہاں اے دیکھو دکھ رہے, ایسے انگلیاں دکھائی, اور انہیں بھی مجھے دیکھ رہا ایسا. لیکن جب میں نے دیکھا
تو خدا جانے مومن کی نگاہ میں کیا تاثیر ہوتی ہے، اس کی نگاہ نیچے ہوگی. بہرحال میرا مقصد ان کو چڑھانا نہیں تھا، میں تو ان کو یار معذور سمجھتا ہوں. اب ان سے تو میں ہمدردی کرتا ہوں یار، بیچارے محبت میں پیار میں بہکاوے میں آ گئے. جس دن حقیقت، اچھا کچھ لوگ ہٹک کے کرے، ہٹک کے بولے تو جان بوجھ کے، ہاں ضد پکڑ کے بیٹھے سو. ایسا مت کرو بھائی، دین میں ہٹک کے تھوڑی ہوتا، سمجھو. بہرحال اب ان کو مل گیا حضرت امیر معاویہ کے نام میں خرابی، تو لگے چلانے کے لیے کہ امیر معاویہ کے نام میں خرابی ہے، اس نام کا یہ معنی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، امیر معاویہ نے اسلام کب قبول کیا؟ ہجری 6 میں اسلام قبول کیا. اسلام ظاہر فتح مکے میں کیا ہے. اب اگر اسلام تاخیر سے ظاہر کرنا غلط ہے تو رسول اللہ کے چچا حضرت عباس نے بھی اسلام تاخیر سے ظاہر کیا. رسول اللہ کے چچا حضرت عباس نے بھی اسلام دیر سے ظاہر کیا. حضرت علی کے بھائی عقیل نے بھی اسلام دیر سے ظاہر کیا ہے. تو یہاں تو بات نہیں کرنا، بہت ماروں گا. دوسری بات رسول اللہ کے سامنے جو آتا، حضور کی عادت کریمہ تھی برے نام کو بدل کر اچھے نام رکھنے کی. بہت روایتیں ہیں، ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھ لو، پورا اس کا باپ باندھا ہوا، پورا باپ. حضرت عمر کی بیٹی آئی جس کا نام آسیہ تھا، گنہگار. رسول اللہ نے فرمایا انتی جمیلہ، تو خوبصورت ہے، آسیہ نہیں. مدینے کا نام یثرب تھا جس کا معنی بیماریوں کا گھر. حضور نے قدم مبارک کو رکھا تو فرمایا اب یہ مدینہ ہے. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں اب جو مدینے کو یثرب کہے تو اسے چاہیے کہ کفارے کے طور پہ 10 مرتبہ مدینہ کی رٹ لگائے. بہرحال مدینہ نام رکھا گیا. سرکار کے سامنے بہت سے ایسے لوگ آئے جن کے نام بگڑے ہوئے تھے، سرکار نے بدلا. جب امیر معاویہ اسلام لانے کے لیے آئے تو سرکار نے ان کا نام بدلا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. جس نام کا 1-2 معنی خراب ہو اور بہت معنی اچھا ہو اسے بدلنے کی ضرورت نہیں. اچھا، ایک عرب سے کسی نے پوچھا، جو پڑھے لکھے علماء ہیں وہ جانے گے، کہ آپ لوگ اولاد کا نام ایسا رکھتے ہو اور غلاموں کا نام اچھا؟ تو انہوں نے کہا ہم اولاد کا نام اس لیے ایسا رکھتے ہیں تاکہ دشمنوں پر ہماری دھاک رہے، اور غلاموں کا نام ہم اپنے لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم انہیں پکاریں. بہرحال اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام بدلا نہیں. اور امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے 32 صحابہ کے نام گنوائے ہیں جن کا نام معاویہ تھا. چلو اس ایک سفیان کے بیٹے کا رسول اللہ نے نام نہیں بدلا تو اور صحابہ کے نام کیوں نہیں بدلے؟ حضور جب مدینے میں آئے تو بنو معاویہ نام کی مسجد ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے، رسول اللہ نے اس میں نماز ادا فرمائی. 2 رکعات پڑھ کر حضور نے اس کے اندر دعا کی. اتنا ہی نہیں، حضرت علی کے پوتے کا نام بھی معاویہ. حضرت علی کے پوتے کا نام بھی معاویہ. تمہیں معاویہ نام سے چڑ کیوں ہے؟ بولے معاویہ کا مطلب یہ ہے، اور مطلب نہیں معلوم. المنجد اٹھا کر دیکھ، لسان العرب اٹھا کر دیکھ، عربی لغت اٹھا کر دیکھ. معاویہ کا مطلب ہے پنجہ موڑنے والا، معاویہ کا مطلب ہے توڑنے والا، معاویہ کا مطلب ہے جواں سال، معاویہ کا مطلب ہے مقابلہ کرنے والا، معاویہ کا مطلب ہے راستے کا وہ پتھر جو منزل تک پہنچاتا ہے. علامہ منظور افریقی لکھتے ہیں معاویہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور صبح نمودار ہونے کا وقت ہوتا ہے، رات اپنی زلفوں کو سمیٹنے لگتی ہے، اس وقت آسمان پہ ایک ستارہ چمکتا ہے جسے دیکھ کے پیٹ کے ٹائم، صبح کے ٹائم کتے بھونکنے لگتے ہیں تو اس ستارے کا نام معاویہ ہے جسے دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور آج بھی معاویہ کا نام آتے ہی کچھ کتے بھونکنے لگتے ہیں. اب تمہیں معاویہ میں خرابی دکھی، اور چلو میں 2-3 نام اور بتاتا ہوں، کوشش کروں گے بدلنے کی. خدا کی قسم میں تنقید اور توہین کی نیت سے نہیں بول رہا ہوں، لغت میں یہی معنی ہے. امام باقر ہے کہ نہیں؟ باقر ہے نا. الباقر کا معنی کیا؟ گائے. کیا معنی؟ لغت میں دیکھ لو، لغت شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث ڈھول کی گلی محنفی نہیں ہوتی، لغت کامن ہوتی ہے، ڈکشنری کامن ہوتی ہے. الباقر کا معنی گائے. تو یہ تو تمہارے امام ہیں، ان کا نام بدلا کیوں نہیں آتا؟ لیکن اس کے دوسرے معنی اچھے.
जाफर सादिक। जाफर का माना क्या है? बहुत दूध देने वाली ऊंटनी। नाम बदला क्यों? जिनका आलम उठाते हो, अब तो ये ढोलकी भी आलम उठा रहे हैं, दिन ब दिन बिदाती होते जा रहे हैं। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, हजरत अली का पैदाइश केक काट कर मना रहे, योम पैदाइश। मुहर्रम के अंदर सिया लिबास पहन रहे, ये भी दिन ब दिन राफजियों के रास्ते पे जा रहे। अब्बास, अब्बास का माना क्या मालूम? कुरान में है आबासा व तवल्ला, बुरा मुंह बना कर आने वाला। कुरान में बुरा मुंह बना कर आने वाला, इसी आबासा से अब्बास बना। तो तुमने अब्बास का नाम चेंज क्यों नहीं किया? भौंकोगे तो पहले घर की खबर लेना कि घर में भी कुछ ऐसे नाम है जो लुगत के एतबार से दुरुस्त नहीं, लुगत के। लेकिन हम लोग लुगत वाले चुगत थोड़ी, अगर उसके दूसरे माना अच्छे हैं तो फिर बदलने की जरूरत ही क्या है? मैं इन बुजुर्गाने दीन के नाम को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जिस तरह तुम अमीर मुआविया के नाम को टारगेट करते हो, ऐसे और भी बुजुर्गाने दीन हैं जिनके नाम के लुग़वी माना अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम रखे गए हैं, उनको पुकारा जाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज की इस अजीम शान नशिस्त से ये सबक लेकर उठिए, मरते दम तक अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत पर कायम रहेंगे, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करेंगे और किसी भी सहाबी की अदनासी गुस्ताखी नहीं करेंगे। और दो ऐलान समाज फरमा, अब तो बात खत्म ही कर दी। मुझसे जुड़े रहिए, इंटरनेट से दीन अगर सीखना है तो सुन्नी उलमा से सीखिए। मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का सबसे बड़ा चैनल है। इस चैनल पे हर बातिल फिरके का ओपन ऑपरेशन दलाइल के साथ होगा जी। अभी 8 रकात तरावी पर विक्टोरियन अहले हदीसों को आपको हाँ, ये अहलुल हदीस वो वाले नहीं, ऐसा नाम रखने से थोड़ी हो जाएगा। एक साहब का नाम फाजिल है, लेकिन अलिफ का नाम भाला, बे का नाम कुनाला भी पढ़ना नहीं आता, इसका मतलब क्या वो आलिम हो? नाम रखने से क्या फर्क पड़ता? जैसे गुलाब जामुन, ना उसमें गुलाब होता ना जामुन होता, उस गरीब का नाम सिर्फ गुलाब जामुन। ऐसे ये अहले हदीस है, ना ये अहल है ना इनके पास हदीस। मैंने तो अभी अपने चैनल में साबित किया था कि 3 दिसंबर 1884 को मलिका विक्टोरिया से भीख मांगकर मौलाना हुसैन पटालवी ने अपने लिए अहले हदीस नाम अंग्रेजी गवर्नमेंट से अलर्ट करवाया अपने लिए। कितना? 3 दिसंबर 1800, अरे बोलो ना 84, 141 साल हो रहे अहले हदीस बनकर। और 3 दिसंबर को कौन सा दिन है? वर्ल्ड हैंडीकैप डे, हाथ पैर से माजूर लोगों से हमदर्दी जताने का दिन। तो जो दिन हाथ पैर से माजूरों का था, उसी दिन अक्ल से माजूर लोगों को अहले हदीस नाम मिला। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो व्हाट्सएप पर आप जाएं, अपडेट्स में जाएं। अपडेट्स में जाने के बाद कैमरे के ऊपर सर्च का बटन है, टाइप करें सुन्नी, SUNNI सुन्नी, नीचे नाम आएगा सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, उस पर क्लिक करें, टर्म्स एंड कंडीशन को दबाएं, ऊपर फॉलो लिखा होगा, फॉलो को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, इसकी लिंक को तमाम सोशल मीडिया पे शेयर करें। दावनगिरे में किसी भी सुन्नी का मोबाइल ऐसा ना हो जिसमें सुन्नी जमीयतुल अहनाफ का चैनल ना हो। घर में भी फॉलो करवाएं, खवातीन को भी फॉलो कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह हर बात दलील के साथ की जाती है। सारे सुन्नी उलमा, अइम्मा, खुतबा, शोरा, जुहला, नुकबा जितने भी हैं सब इसको फॉलो कर लें। और दूसरी बात, आज राफजियत काहे से बढ़ रही है? पीछे की तरफ जाइए आप और किसी साहब को लेकर जाइए। खानकाहों से बढ़ रही है ना, दरगाहों से बढ़ रही है ना। जैसे वहाबियत मौलवियों से बड़ी, मदरसों से बड़ी, राफजियत मज़ारों से और खानकाहों से बढ़ रही है। मुंबई की सरजमीन पर मैं एक अजीमुशान खानका, सरकार इमाम आजम से मंसूब खानकाहे हनफिया सुन्नी दारुल इफ्ता और रज़वी दारुल इस्लाह कायम कर रहा हूँ, जिसमें 10 शोबों में दीन का काम होगा। और खास तौर से जो बच्चे आलिम बन चुके हैं उनको डिबेट करना सिखाया जाएगा, मुनाजरा करना सिखाया जाएगा। मदरसे बहुत है आलिम बनने के, फाजिल बनने के, कारी बनने के, मुनाजिर बनने का कोई मदरसा देखा? अरे बोलो भाई। नहीं, बम्बई में बन रहा है, बनाओ कि नहीं बनाओ? बेशक बेशक इजाजत है, माशाअल्लाह, क्या बात है। गोया आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। इजाजत है, लेकिन फिर उसके लिए माल चाहिए, ताउन चाहिए, समझे? आपका पैसा हराम काम पर मत लगाइए, अच्छे काम पर लगाइए, जहां लगने के बाद आपको, आपकी नस्लों को, आपके मरहूमीन को सवाब मिले। स्कैनर
پیچھے کی طرف بچے کھڑے رہیں گے، جاتے جاتے آپ آن لائن دیں، جن کے پاس آن لائن نہیں ہے وہ کیش دیں، جن کے پاس ابھی نہیں ہے اسکینر کا فوٹو کھینچ لے۔ جب بھی رمضان کا مہینہ آئے دیگر مواقع پر آپ اپنے عطیات سنی جمعیت الاحناف کو دیں، تاکہ ممبئی میں خانقاہ حنفیہ قائم ہو اور وہاں سے 10 شعبے میں دین کا کام ہو اور ہر باطل فرقے کی ٹھکائی ببانگ دہل ہو۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی آج کے بیان میں ہوئی، اس بیان میں، تو میں تمام حاضرین سامعین کی موجودگی میں کیا لکھا، کیا سوال ہے؟ اگر کوئی مدینے میں مر گیا اس کی نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ وہاں وہابی نماز جنازہ کا حکم ایسا ہے کہ سنی حضرات پڑھ لیں۔ سنی حضرات اگر موقع نہیں ملا تو دفن کے بعد 3 دن تک پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اور موقع گزر گیا تو اب ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہابیوں نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز نہیں مانی جائے گی، اور سنیوں کو موقع مل ہی جاتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، 2-4 سنی مل گئے نماز جنازہ ہو گئی۔ ایک مجمع کثیر ہونا، 2 4 5 صف ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس سوال کا یہ جواب ہے۔ تو دوران تقریر اگر مجھ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو زبان سے جو شرع کی گرفت میں آتی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وذنبت الیہ۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام،